السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر۔ صدق الله العظيم۔ معزز مصلیان عظام، سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالی نے امت محمدیہ کو جو دیگر امتوں سے افضل بنایا ہے اس کی بہت سی وجوہات ہیں۔ کچھ مشہور وجوہات ہیں، جیسا کہ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا، اس لیے ہم سب سے افضل امتی ہیں۔ یہ بھی صحیح بات ہے۔ ہمیں ایسی کتاب تھی جو رہتی دنیا تک کے لیے ہدایت کی کتاب ہے، اس لیے افضل بنایا، یہ بھی صحیح بات ہے۔ اور اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالی نے جتنا مغفرت کا وعدہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کی امت کے بارے میں کیا ہے، اتنا کسی امت کے بارے میں نہیں کیا، اس وجہ سے بھی یہ امت افضل ہے۔ اسی طریقے سے کلام پاک میں جس طرح اللہ تبارک و تعالی نے پہلی امتوں کی بدکرداریوں کو ذکر کیا، ان پر ہونے والے عذاب کو ذکر کیا اور ان کی بدعنوانیوں کا ذکر کر کے ناراضگی کا اظہار فرمایا، اس طریقے سے اللہ تبارک و تعالی نے اس امت کے ساتھ معاملہ نہیں کیا، یہ بھی فضیلت کی بات ہے۔ اور جس طریقے سے پہلی امتوں کو اگر وہ کسی خاص گناہ میں مبتلا ہوتی تھی اور اس سے باز نہیں آتی تھی تو پوری کی پوری امت کو ہلاک کر دیا جاتا تھا، پوری کی پوری قوم کو ہلاک کر دیا جاتا تھا۔ قوم نوح، قوم لوط، قوم سمود، آپ کے سامنے ان کی مثالیں ہیں۔ تو اس امت کے ساتھ اللہ تبارک و تعالی نے ایسا معاملہ نہیں کیا، یہ بھی فضیلت کی بات ہے۔ مگر یہ تمام فضیلتیں وہ فضیلتیں ہیں جو خود بخود ہمیں حاصل ہیں، ہماری محنت کا اس میں دخل نہیں۔ ہم جب پیدا ہوئے، ہم نے آنکھ کھولی تو دیکھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، کتاب ہمارے پاس جو ہے وہ قرآن ہے، نبی ہمارا جو ہے وہ آخری نبی ہے، ان کے بعد کوئی نبی آنے والے نہیں۔ یہ تو قدرتی بات ہے، اس میں تو ہماری کوئی محنت نہیں لگی اور ہماری کوئی مشقت نہیں لگی، نہ ہی ہمیں اس میں کوئی اسٹرگل کرنا پڑا ہے۔ اگرچہ یہ بڑی فضیلت کی بات ہے، اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا جتنا شکر ادا کیا جائے وہ کم ہے، مگر کچھ فضیلتیں اس امت کی ایسی ہیں جو محنت سے حاصل ہوں گی۔ یہ فضیلتیں تو ایسی تھی جو خود بخود ہمیں مل گئیں، اب ان فضیلتوں کے شکرانے میں، ان فضیلتوں کا حق ادا کرنے کے لیے کچھ کام ہمیں ایسے کرنے ہیں کہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امتوں کے ساتھ ہی خاص ہونے چاہیے۔ جب سب سے پیارے رسول کی پیاری امت، پیارے فرشتے کے ذریعے سے لائی ہوئی پیاری کتاب کے ماننے والے ہم اپنے آپ کو کہتے ہیں، تو ہمارے اندر اخلاق اور اوصاف بھی ایسے ہی ہونے چاہیے جو دیگر امتوں میں نہیں ملتے، یا یہ کہہ لیجئے کہ دیگر قوموں میں نہیں ملتے۔ جی ہاں، میں بات کر رہا ہوں اخلاق حسنہ کی، جس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی نے کلام پاک میں ارشاد فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ تمہارے لیے تمہارے نبی کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے لیے آئیڈیل ہیں،
کس چیز میں؟ جہاں یہ کہ تمام چیزوں میں ہے، وہاں اخلاق حسنہ میں بھی آئیڈیل ہے۔ 2 ہفتہ پہلے تکبر پر جیسا کہ بات ہوئی، پھر اس کے بعد حسد پر بات ہوئی، اب ان دونوں خراب صفات کا جو اپوزٹ ٹاپک آتا ہے وہ ہے اخلاق حسنہ۔ کیونکہ اگر کوئی انسان حسد میں مبتلا ہے، کوئی انسان تکبر میں مبتلا ہے، کینہ کپٹ کا وہ مریض ہے، تو ظاہر سی بات ہے وہ تو اخلاق حسنہ کے آس پاس بھی نہیں ہے۔ اخلاق حسنہ اسی انسان کے اندر ہوں گے اچھے اخلاق۔ اخلاق حسنہ کا مطلب اچھے اخلاق، تو یہ اسی انسان کے اندر ہوں گے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت رکھتا ہوگا۔ تو گویا کہ یہ دونوں باتیں ایک دوسرے سے ملی ہوئی ہیں، ٹچ ہیں، ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوتی۔ کہ اگر کوئی انسان یہ کہتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے میں بڑی محبت کرتا ہوں، تو یہ دیکھ لیجئے کہ اگر اس کے اخلاق خراب ہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا دعویٰ کھوکھلا ہے۔ اس کے پڑوسی اگر اس سے محفوظ نہیں، اس کے رشتہ دار اس کی شرارتوں سے پریشان ہیں، تو یہ مان لیجئے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے دعوے کھوکھلے ہیں۔ تو جہاں یہ کہ نبی آخر الزمانے مرنے کی باتیں بتائیں، دنیا میں رہنے کے طریقے سکھائے، آخرت میں کامیابی کے طرق بتائے، وہی یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بات سے، اپنے قول سے اور اپنے عمل سے اخلاق حسنہ کی بھی تعلیم دی ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک بہت چھوٹا سا اور جامع لفظ کلام پاک میں ارشاد فرمایا اِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، کہ آپ بلند اخلاق کے مالک ہیں۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ کوالٹی ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ممتاز کرتی ہے۔ اور یہ کوالٹی ایسی ہے، ایک کوالٹی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ وہ نبی ہیں، نبی ہم ہو نہیں سکتے۔ ایک کوالٹی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ہے کہ وہ انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے براہ راست بات کی، وہ ہم کر نہیں سکتے۔ ایک کوالٹی یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم راتوں رات اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس گئے واپس آ گئے، یہ نبی کی کوالٹی ہے، ہمارے اندر ہو نہیں سکتی۔ ایک کوالٹی یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرشتوں سے بات کرتے تھے، وہی ان کے پاس آتی تھی، یہ کوالٹی نبی کی ہوتی ہے، ہم اس پر پہنچ نہیں سکتے۔ چاہے رات دن رو لیں، گڑ گڑا لیں، کتنی بھی عبادتیں کر لیں، اللہ کے قریب تو ہو سکتے ہیں لیکن اس مقام پر نہیں پہنچ سکتے۔ ایک کوالٹی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جس نے ایمان کی حالت میں دیکھ لیا اور پھر ایمان ہی کی حالت میں وہ دنیا سے چلا گیا تو اس پر جہنم حرام ہے۔ یہ کوالٹی ہماری ہو نہیں سکتی، لیکن کچھ صفات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی، بلکہ اکثر صفات ایسی ہیں جن کو ہم اپنا سکتے ہیں، وہ ہمارے اندر آ سکتی ہیں۔ جتنا ثواب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ملتا تھا ان کے اخلاص کی وجہ سے، وہاں تک تو نہیں پہنچ سکتے، وہاں تک تو صحابہ کرام بھی نہیں پہنچے، لیکن وہ صفات ہمارے اندر آ سکتی ہیں اگر محنت کیا جائے۔ اور انہی صفات کو حاصل کرنے کا نام ہے اخلاق حسنہ۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام لوگوں کے ساتھ، خواہ وہ گھر کے ہوں، باہر کے ہوں، کوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پرماننٹلی رہتا ہو یا کبھی کبھی ملنے کے لیے آتا ہو، کسی کے آپ مقروض ہوں یا کوئی آپ کا مقروض ہو، کوئی کالا ہو یا کوئی گورا ہو، اجمی ہو یا کوئی عربی ہو، اسی طریقے سے کوئی پستہ قد ہو چاہے کوئی ڈیل ڈول ہو، اسی طریقے سے کوئی بہادر ہو چاہے ضعیف ہو، مرد ہو یا عورت ہو، گھر کا ہو یا باہر کا ہو، رات ہو یا دن ہو، تمام کنڈیشن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق لوگوں کے ساتھ میں اس طرح کے رہتے تھے کہ صحابہ کرام کا بیان ہے کہ جب ہم سے بات کرتے تھے تو ایسا لگتا تھا سب سے زیادہ محبت مجھ سے کرتے ہیں اور سب سے زیادہ دھیان سے میری بات سن رہے ہیں۔ اب دوسرے بھی یہی کہتے تھے، تیسرے بھی یہی کہتے تھے، چوتھے بھی یہی کہتے تھے۔ اس کا مطلب یہ کہ ایک قسم کی کوالٹی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم
بلند اخلاق کے مالک جو تھے اسی حساب سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کام بھی تھے. تو یہ صفت اپنے اندر پیدا کرنے کی ضرورت ہے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تو حدیث ہے کہ سب سے زیادہ میرے قریب جنت میں وہ شخص ہوگا جو اخلاق کا، بلند اخلاق کا مالک ہوگا. اور ایک حدیث میں کہ اس طرح اشارے سے انگلی کر کے بتائے کہ اچھے اخلاق والا میں اور اچھے اخلاق والا جنت میں اس طرح ہوں گے، یعنی کہ جس طرح یہ دونوں انگلیاں قریب قریب ہیں اتنی دوری پر ہوں گے. تو اچھے اخلاق کی اتنی فضیلت ہے کہ اگر ہمارے اندر اخلاق نہیں تو چاہے ہم نمازیں پڑھتے رہیں، روزے رکھتے رہیں، صدقہ زکوٰۃ دیتے رہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں وہ بندہ ہی مقبول نہیں تو پھر اس کے دیے ہوئے عطایا اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں کیسے مقبول ہوں گے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بردباری، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اس امت سے اس کی بہترین نمونے ملتے ہیں. جیسا کہ غزوہ احد میں دیکھ لیجئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ صحابہ کو حکم دیا پہاڑی کی اس گھاٹی پر کھڑے ہو جاؤ اور ہم ہاریں یا جیتیں، نیچے کچھ بھی ہو رہا ہو تمہیں وہاں سے نہیں ہٹنا. لیکن شروع میں جب لڑائی شروع ہوئی تو بظاہر مسلمانوں کو بڑا غلبہ ہوتا ہوا نظر آیا، جس کو دیکھ کر کچھ صحابہ کرام نے جو اوپر تھے، جن کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کھڑا کیا تھا اور منع کیا تھا نیچے نہیں آنا، انہوں نے سمجھا کہ شاید حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حکم دیا تھا وہ تب تک دیا تھا جب تک کامیابی نہیں مل جاتی. اب تو کامیابی مل گئی ہے، اب نیچے اترنے میں کوئی حرج نہیں. تو ان کی سوچ میں، اس کو ہم کہتے ہیں اہل سنت والجماعت، کہ ان سے اجتہادی چوک ہو گئی، نیچے آ گئے. اب خالد بن ولید اسی گھاٹی سے جو ابھی تک مسلمان نہیں ہوئے تھے اس شدت کے ساتھ حملہ کرتے ہیں کہ جو صحابہ کرام کچھ وہاں بچ گئے تھے وہ بھی شہید ہو جاتے ہیں اور پوری کی پوری لڑائی کا رخ پلٹ جاتا ہے. جیتی ہوئی جو جنگ تھی وہ شکست میں بدل جاتی ہے، ہار میں بدل جاتی ہے. 70 سے زیادہ صحابہ کرام شہید ہوتے ہیں، 70 سے زیادہ زخمی ہوتے ہیں، نہ جانے کتنا جانی مالی نقصان ہوتا ہے. اور یہی ایک جنگ ہے جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ کو بھی چوٹ آئی، خون خرابہ ہو گیا. اسی طریقے سے جو زرہ پہن رکھی تھی وہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اطہر میں گھس گئی اندر. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک غم تو یہ تھا کہ کفار ابھی دندنا رہے ہیں، ان کو اور بولنے کا موقع ملے گا. ایک غم یہ تھا، زخمی بھی ہو گئے تھے جسمانی طور پر، اگرچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جیسا کہ ثابت تھے، شاکر تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شاعر نشانی کچھ بھی نہیں. لیکن انسان اگر خود ہی ہیلتھی نہ رہے، خود ہی صحت مند نہ رہے تو اس کو تھوڑا غم اور زیادہ بڑھ جاتا ہے، یہ نیچرل بات ہے. اسی طریقے سے جیتی ہوئی جنگ تھی وہ شکست میں بدل گئی. اس کے بعد بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر غشی جیسا ماحول طاری ہو گیا، لیکن صحابہ کرام کو برا بھلا نہیں کہا. یہ نہیں کہا کہ تمہیں وہاں کھڑے ہونے کا حکم دیا تھا، کیا ضرورت تھی نیچے آنے کی؟ تمہیں دکھ نہیں رہا تھا کہ میرا فرمان تھا، اللہ کا فرمان تھا، تم نے اتنا بڑا گناہ کر دیا؟ نہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی صفت کا ذکر فرمایا، فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَضًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ. کہ یہ اے پیارے محمد، یہی تو آپ کی کوالٹی ہے کہ اتنا کچھ ہونے کے باوجود بھی صبر سے کام لیا، صحابہ کرام کو معاف کر دیا. اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے بھی ان کی معافی کی درخواست کیجئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی ان کو معاف فرما دیں گے. تو دو لفظ یہاں پر ارشاد فرمائے، وَإِن كُنْتَ غَضًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، کہ اگر آپ بد زبان ہوتے یا آپ بد قلب ہوتے، یعنی کہ آپ کا دل بہت چھوٹا ہوتا، تو صحابہ کرام تو آپ کے آس پاس کبھی جمع نہ ہوتے. لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، آپ کے آس پاس سے کھسک جاتے، بھاگ جاتے. فَاعْفُ عَنْهُمْ، معاف کر دیجئے. وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ، اللہ تبارک و تعالیٰ سے بھی ان کے لیے مغفرت چاہیے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو معاف فرما دیں گے. تو اتنا کچھ ہونے کے باوجود بھی
حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صبر کا دامن نہیں چھوڑا، معاف کرنا نہیں چھوڑا، اور اسی طریقے سے اپنے اخلاق حسنہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک بہترین وصف تھا اس کا بھرپور مظاہرہ کیا۔ تو یہ اخلاق تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ آج ہم سے گاڑی چلاتے ہوئے اچانک کسی کو کوئی خراش تو دور کی بات، ہلکا سا کسی کی گاڑی کو ٹچ ہو جائے تو ہنگامہ کر دیتے ہیں، گاڑی سے نیچے اتر کر ایسے کھڑے ہو جاتے ہیں جیسا کہ نمرود کا درباری ہو، فرعون سے ملاقات کر کے ابھی آیا ہو۔ گھمنڈ اور تکبر کا یہ عالم ہوتا ہے جیسا کہ پیدائشی طور پر اس گاڑی کو یہ خرید کر لایا ہو، ماں کے پیٹ سے اس کو لے کر پیدا ہوا ہو۔ نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام انعامات اگر آپ پر برسائے ہیں تو اس کا تقاضا یہ کہ شکر بجا لائیے۔ کوئی رکشے والا، کوئی آٹو والا کبھی کوئی غلطی کر بیٹھتا ہے اور جان بوجھ کر تو نہیں کرتا، تو یہ بھی کہنا گویا کہ صحیح نہیں ہے کہ کر بیٹھتا ہے، ہو جاتی ہے تو اس کو معاف کر دیجیے، اور معافی کا دائرہ اتنا وسیع کر لیجیے کہ آپ کے دشمن، آپ سے نفرت کرنے والے آپ کے معاف کر دینے کی وجہ سے ہار جائیں۔ اور معاف وہی کرتا ہے جس کا دل بڑا ہوتا ہے، جس کے اخلاق اچھے ہوتے ہیں، جو طاقتور ہوتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ سب سے بڑی سزا اور سب سے بڑا عقاب یہ ہے کہ انسان معاف کر دے، اس سے جو اثر سامنے والے پر پڑتا ہے وہ کبھی ختم ہونے والا نہیں ہوتا۔ کورٹ سے آپ نے کسی کو سزا دلوا دی، آپ نے جاری مالی طاقت کے بلبوتے کسی سے کوئی سزا خود ہی لے لی، ٹھیک ہے اگرچہ وہ آپ کی طاقت کے بلبوتے یا آپ کے مال کے بلبوتے اس وقت دب جائے گا، لیکن زندگی بھر اس کے دل میں انتقام کی آگ بھڑکتی رہے گی، اور حالات کبھی بھی پلٹ سکتے ہیں۔ جب بھی حالات اس کے پکش میں ہوں گے، اس کے فیور میں ہوں گے تو آپ سے بدلہ ضرور لے گا، لیکن معاف کرنے کی یہ خاصیت ہے کہ انسان معاف کرنے والے کا گرویدہ ہو جاتا ہے۔ وہ زید بن ثعلبہ مشہور یہودی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس سے ادھار لے رکھا تھا، اس کا واقعہ تو آپ نے کتنی مرتبہ سنا ہوگا۔ جو وقت متعین تھا اس سے 3 دن پہلے آ گیا، اور اتنی بدتمیزی کے ساتھ پیچھے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کمری کھینچی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹکا لگا۔ صحابہ کرام کی مجلس ہے، تمام صحابہ کرام، عمر، ابو بکر جیسے صحابی وہاں پر موجود ہیں، حضرت علی خود وہاں پر موجود تھے، سب حیرت سے دیکھنے لگے، کہنے لگے کہ بنی عبد المطلب کی بہت خراب عادت ہے، جب کسی سے قرض لے لیتے ہیں تو دینے کا نام نہیں لیتے۔ حالانکہ اس کو خود معلوم تھا کہ جو وقت متعین ہے میں اس سے 3 دن پہلے آ چکا ہوں، اور یہ لفظ کہنے کا حق اسی وقت ہوتا ہے جب متعینہ وعدے سے 1 مہینہ آگے پہنچ جائے یا 15 دن آگے پہنچ جائے، لیکن نہیں۔ اب عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پر موجود تھے، وہ اس کو جھڑکنے لگے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جملہ سنیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عمر تمہارا یہ کام نہیں جو تم کر رہے ہو، تمہیں تو یہ چاہیے تھا کہ مجھے حکم دیتے یا مجھے مشورہ دیتے یا مجھے نصیحت کرتے کہ میں قرض کو لوٹا دوں وقت پر، اور اس کو حکم دیتے کہ اچھے طریقے سے مانگے۔ اور اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو حکم دیا کہ اس کو اس کا قرض بھی لوٹا دو اور کچھ بڑھا کر بھی دے دو، جس سے اس یہودی پر اتنا گہرا اثر ہوا۔ بعد میں وہ صحابی بنے رضی اللہ عنہ، بعد میں وہ صحابی بنے تو بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام صفات اپنی کتاب میں پڑھ لی تھی، اور میں تمام چیزوں کا مطالعہ کر کے، مشاہدہ کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں صرف 2 چیزیں محسوس کرنے کے لیے آیا تھا۔ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، نبی آخر الزماں کی 2 کوالٹی اپنی کتاب میں پڑھی تھی۔ ایک تو یہ کہ ان کا حلم، یعنی ان کا برداشت کرنا جو ہے وہ ان کے غصے پر غالب آ جائے گا، اور ایک یہ ہے کہ ان کی معافی، ان کی عدم معافی پر غالب آ جائے گی۔ مطلب یہ ہے کہ اگر کتنا بھی غصہ آئے اس کے باوجود بھی وہ برداشت کر لیتے ہیں، اور کتنا بھی بڑا کوئی مجرم ہو وہ اس کو معاف فرما دیتے ہیں۔ تو اس واقعے میں نے دونوں صفات نوٹ کر لی، اور اب میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ اور یہ کلمات پڑھ کر دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے۔ تو یہ اچھے اخلاق کا نتیجہ ہوتا ہے۔
آج ہمیں اپنے اوپر غور کرنا چاہیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، لیکن کتنے سال گزر جاتے ہیں کہ ایک غلطی کی وجہ سے ہم اپنے کسی دوست کو معاف نہیں کر پاتے، اپنے بھائی سے ہم قطع تعلقی رکھتے ہیں، محلے میں کسی سے کوئی جھگڑا ہو گیا تھا، سالوں گزر گئے، ہمیں یاد بھی نہیں کہ کب ہم نے اس سے ملاقات کی تھی، کب ہم نے اس سے بات کی تھی۔ اور غیروں کا تو چھوڑ ہی دیجیے، اپنی فیملی میں بہت سے لوگوں سے ناراضگی اس قدر بڑھ جاتی ہے کہ وہ موت کے وقت ہی ختم ہوتی ہے، جب سامنے والا سن کر آتا ہے کہ صاحب کا انتقال ہو گیا، چلیے آخری مرتبہ دیدار کر لیتے ہیں، اس وقت کیا فائدہ؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تو احادیث سے جو ہمیں سیکھنے کو ملتا ہے وہ یہ تعلیم ملتی ہے کہ 3 دن سے زیادہ کوئی بھی مسلمان کسی مسلمان سے قطع تعلقی نہیں کر سکتا۔ اسی طریقے سے کلام پاک کی بے شمار آیتیں ہیں، فاعف عنہم واصفح، معاف کر دیجئے، درگزر کا معاملہ کر دیجئے۔ اسی طریقے سے وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ، معاف کر دو، درگزر سے کام لو، کیا تم نہیں چاہتے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری مغفرت فرما دے؟ اب اس آیت سے ہمیں ایک گریٹ پوائنٹ ملتا ہے، وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ، کہ معاف کر دو، کسی سے کوئی غلطی ہوئی معاف کر دو۔ معاف کرنے کی کیا لمٹ ہے؟ جتنا بھی بڑا آپ کا دل ہے، جتنا بھی کشادہ آپ کا ظرف ہے، اتنی ہی مرتبہ معاف کرو۔ وَلْيَصْفَحُوا، اور چھوٹی موٹی باتوں کو تو اگنور کرتے رہا کرو، جو قابل عفو ہیں، قابل برداشت ہیں، ان کو تو یوں ہی جانے دیا کرو، معاوضہ بھی مت کیا کرو۔ الا تحبون، یہ پوائنٹ ملا ہے، کیا تم نہیں چاہتے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری مغفرت فرما دے؟ مطلب یہ ہے کہ معاف کرنے میں، درگزر سے کام لینے میں مغفرت چھپی ہوئی ہے۔ تو گویا کہ اگر کوئی انسان معاف کرنے کی عادت ڈال لے، درگزر کرنے کی عادت ڈال لے، وہ غلطی بیٹے نے کر دی ہو، بیٹی نے کر دی ہو، چاہے ہمارے جو ہے کسی دوست نے کر دی ہو، خاندان میں سے کسی نے کر دی ہو، یا دور پار کے کسی ملنے والے نے کر دی ہو، جاننے والے نے کی ہو، یا کسی اجنبی نے کر دی ہو، آن روڈ ہو یا ایٹ ہوم ہو، جیسا بھی ہو، وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا، معاف کر دینا چاہیے، درگزر سے کام لینا چاہیے۔ یہ دونوں صفات اگر جمع ہو جائیں تو مغفرت کے چانس بڑھ جاتے ہیں۔ خود قرآن نے کہا ہے، الا تحبون ان یغفر اللہ لکم، کیا تم نہیں چاہتے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں بخش دے، تمہاری مغفرت فرما دے؟ اسی طریقے سے سورہ لقمان میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، وَاصْبِرْ عَلَى مَا أَصَابَكَ إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ۔ حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو جو نصیحت کی تھی، بہت ساری نصیحتیں ہیں، وَلَا تُصَعِرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، سب کی تفسیر ہو چکی ہے۔ تو ہمیں آج کی آیت کا ایک ٹکڑا لینا ہے، وَاصْبِرْ عَلَى مَا أَصَابَكَ، یعنی کہ یہ اشکال ہو سکتا ہے کہ کسی نے ہم پر ظلم کیا، کسی نے ہم کو پریشان کی، کوئی تکلیف پہنچتی ہے، کیسے معاف کر فرما دیں، کیسے درگزر سے کام لے لیں؟ تکلیف ہوئی ہے، ہمیں ہمارا نقصان ہوا ہے، یا ہماری شان میں ایسے کلمات کہے گئے ہیں کہ جس سے دل چھلنی ہو گیا ہے، اسی کو تو کہا ہے وَاصْبِرْ عَلَى مَا أَصَابَكَ، صبر کیجئے، جو چیز تم کو پہنچی ہے یعنی تکلیف، اس پر صبر کیجئے۔ إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، اللہ تعالیٰ تو خود کہہ رہے ہیں کہ پتہ ہے تکلیف ہوتی ہے، پتہ ہے معاف کرنے کو دل نہیں چاہتا، لیکن معاف کون کرتا ہے؟ جو ہمت والے ہوتے ہیں، برداشت کرنے والے ہوتے ہیں، جن کے دل کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے، جن کے ظرف کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کشادہ کر دیا ہے، وہ معاف فرماتے ہیں، سب معاف نہیں کرتے۔ إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، اور بھی بہت ساری آیتیں ہیں جو کلام پاک میں موجود ہیں جن سے ثابت ہوتا ہے کہ معاف کرنے کی، درگزر کرنے کی چشم پوشی، جس کو ہم اردو زبان میں کہتے ہیں چشم پوشی، یعنی چھوٹی موٹی غلطی ہے، ایسی غلطی ہے کہ اگر اس پر ٹوک ٹاک نہ کی جائے تو وہ خود ہی درست ہو جائے گی، اس سے کنارہ کشی کرو، ایسا کر لو جیسا کہ تم نے دیکھا ہی نہیں، چشم پوشی اس کو کہتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے وَالْقَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ، یہ 4 پارے کی آیت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اچھے لوگوں کی صفات کو ذکر کرتے ہوئے فرمایا، اچھے لوگ کیسے ہوتے ہیں؟ وَالْقَاظِمِينَ الْغَيْظَ، غصے کو کسی بھی طریقے سے کر کے کنٹرول کر لیتے ہیں،
یہ اچھے لوگ ہوتے ہیں. کچھ بھی کرنا پڑے ان کو، چاہے ان کو بعد میں رونا پڑے، یا ان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث یاد آ جائے، یا اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان یاد آ جائے، یا اپنا مسلمان ہونا یاد آ جائے، یا نبی آخر الزمان کا امتی ہونا یاد آ جائے، کچھ بھی کرنا پڑے وہ برداشت کرتے ہیں. تو یہ ہے. تو چوتھے پارے میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا وَالْقَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ، اور لوگوں کو بہت زیادہ معاف کر دیتے ہیں، ذرا ذرا سی باتوں پر جھگڑتے نہیں، زبان گندی نہیں کرتے، گالم گلوچ نہیں کرتے، لوگوں کو معاف کرتے ہوئے چھوڑ دیتے ہیں. اور اگر کسی جاہل سے ان کا سامنا ہو جاتا ہے جو دیکھنے میں بات کرنے میں کچھ جڑ قسم کا معلوم ہوتا ہے، تو اس کے بارے میں قرآن کی تعلیم ہے وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، کہ جب یہ کسی جاہل سے الجھ پڑتے ہیں تو کہتے ہیں بھائی چلو تم نہیں ٹھیک ہو، ٹھیک ہے سلام، جا رہے ہیں ہم، تم ہی ٹھیک ہو، آپ صحیح ہم غلط، بات ختم، یہ کہہ کر بات کو ختم کر دیتے ہیں. اسی طریقے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عفو درگزر کا فتح مکہ کے موقع پر آپ عالم دیکھیے، اللہ اکبر، کہ وہ کافر جو زندگی پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جانی دشمن بنے رہے، زندگی پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نقصان پہنچانے کے در پہ رہے، جب فتح مکہ کا موقع آیا، صحابہ کرام نے دیکھا کہ آج اسلام کو قوت ہے، تو صحابہ کرام کی زبان سے اچانک نکل گیا الیوم یوم الملحمہ، کہ آج ایک ایک سے بدلہ لیا جائے گا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سن کر ارشاد فرمایا لا تثریب علیکم اليوم بل اليوم یوم المرحمہ، کہ کسی سے مجھے کوئی اشکال نہیں، آج رحمت کا اور معاف کر دینے کا عام دن ہے. اور پھر فرمایا کہ جو حرم میں داخل ہو جائے گا وہ بھی محفوظ، جو ابو سفیان کے گھر میں چلا جائے گا وہ بھی محفوظ، جو فلاں گھر میں چلا جائے گا وہ بھی محفوظ. تمام کافروں کو ایسے معاف فرما دیا جن میں سے اکثر اسی وقت، اسی لمحہ اور اسی دن میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا بڑا ظرف دینے کی وجہ سے متاثر ہو کر دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے. اسی لیے شاعر نے کہا ہے ان کے کردار عفو و کرم کے لیے فتح مکہ کا ہے ایک حوالہ بہت. آپ کو مال و زر جو بھی جب بھی ملا دوسروں ہی میں تقسیم اسے کر دیا، اور اپنے لیے ایک چٹائی بہت بے چھنے جو کہ آٹے کی ٹکیا بہت. یعنی اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معافی کی گنجائش دیکھنی ہو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قلب کتنا زیادہ امت کے لیے تڑپتا تھا، تو فتح مکہ کا وہ موقع دیکھیے جہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں تلوار، صحابہ کرام کے ہاتھ میں تلوار، سب کے سب اونٹوں پر سوار، اور کفار ایسے کھڑے ہیں جیسا کہ اب گاجر مولی کی طرح کاٹ دیے جائیں گے. لیکن اس کے باوجود بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جملہ کہہ کر سبھی کے چہروں پر خندہ پیشانی کا ماحول پیدا کر دیا لا تثریب علیکم اليوم اليوم یوم المرحمہ، آج مجھے کسی سے کوئی اشکال نہیں. کیوں اشکال نہیں تھا؟ یہی تو لوگ تھے جن کی وجہ سے فتح مکہ پیش آیا، اسی طریقے سے جنگ بدر پیش آیا، اسی طریقے سے جنگ احد پیش آیا، اور یہی تو وہ تھے جن کی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پیارا شہر چھوڑ کر چلے جانا پڑا تھا. لیکن نہیں، معافی کا عالم دیکھیے، واقعتاً ایک دل میں اتنی زیادہ جگہ نہیں ہو سکتی، ہزاروں کروڑوں اربوں دلوں کا مجموعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا قلب تھا. اتنی وسعت تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں. بہرحال کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ صفات جو میں نے شروع میں ذکر کی تھی، کچھ ساتھی اس وقت شریک نہیں ہوئے تھے، تو مختصراً حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ صفات ایسی ہیں جو ہم اختیار نہیں کر سکتے. جیسا کہ آپ کا نبی ہونا ہم نہیں بن سکتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت سی غیر کی چیزوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے خبر دینے کی وجہ سے خبردار ہو جانا، ہم نہیں اس مقام پر پہنچ سکتے. جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لیا، ایمان پر خاتمہ ہو گیا، وہ کبھی جہنم میں نہیں جا سکتا، ہم اس مقام پر نہیں پہنچ سکتے. اسی طرح وغیرہ وغیرہ. لیکن کچھ صفات ایسی ہیں جن کو ہم اپنا سکتے ہیں، جن کو اختیار کر کے ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے اس دعوے میں سچے ہو سکتے ہیں، صادق ہو سکتے ہیں. اور وہ اخلاق حسنہ جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑے لطیف انداز میں فرمایا لقد کان لکم
اے امت محمدیہ فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود تمہارے نبی میں تمہارے لیے ایک بہترین نمونہ پیش کیا ہے، ان کو فالو کرو، ان کی صفات کو اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کرو، یقیناً کامیاب ہو جاؤ گے۔ اور جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور شارٹ کر کے کہا ہے انک لعلی خلق عظیم، آپ بلند اخلاق پر فائز ہیں، اتنے بلند اخلاق کسی کے ہو ہی نہیں سکتے۔ مثالیں آپ کے سامنے موجود ہیں، تو دعا ہمیشہ یہ کرتے رہنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات ہمارے اندر بھی پیدا فرمائیں، تاکہ روز محشر حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہہ کر چہرہ نہ گھما لیں کہ میرے ماننے والے تھے تو تمہارا چہرہ میرے جیسا چہرہ کیوں نہیں تھا، میرے ماننے والے تھے تو میرے چہرے پر تو داڑھی تھی، تمہاری کہاں ہے، میرے ماننے والے تھے تو میرے تو اخلاق بہت بلند تھے، تمہارے اخلاق کیسے تھے، میں تو پڑوسیوں کا خیال کرتا تھا، تمہارا کیا ہوا، میں تو غریبوں کو مسکینوں کو کھانا کھلایا کرتا تھا، تمہارا کیا ہوا۔ تو ان سوالوں سے بچنے کے لیے ضروری ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی تمام باتوں کو ہم بصر و چشم اور بصر ہم تسلیم کریں اور ہر ایک پر مکمل عمل کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی اور آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے، نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر مکمل چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اخیر میں اللہ تبارک و تعالی نے ایک مسئلے کو ذکر فرمایا۔ آپ سب جانتے ہیں الطہارت یا الطہور، حدیث کے الفاظ مختلف ہیں، نصف الایمان، کسی میں آیا ہے جزء الایمان، یعنی کہ طہارت پاکی صفائی، النظافت کے بھی الفاظ ہیں، النظافت من الایمان بھی ہے، نصف الایمان بھی ہے، کہ پاکی اور صفائی آدھا ایمان ہے۔ مطلب یہ کہ پاکی صفائی سے ایمان کا جو حصہ حاصل ہوگا وہ ایسا ہے جیسا کہ انسان آدھا مومن بن جائے۔ تو جب اتنا بڑا درجہ ہے پاکی صفائی کا تو اس کا خیال کتنا رکھنا چاہیے۔ اسی طریقے سے صاف ستھرے رہنے کی جو فضیلت ہے وہ کتنی اہمیت کی حامل ہے۔ تو اسی لیے دو باتیں دھیان رکھنی ہے، جب مسجد میں آئیں تو کوشش یہ کریں کہ وہ کپڑے ہمارے بدن پر ہوں جن کو ہم پہن کر اپنی رشتہ داری میں بھی جا سکتے ہیں۔ اس زمانے میں اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کوئی اتنا غریب نہیں ہے کہ ایسے کپڑے مہیا نہیں، پہلے زمانے میں تو ہوتا تھا، لیکن آج ہر ایک کے پاس اللہ کا شکر ہے فراوانی ہے، تو ایسے کپڑے پہن کر آئے جس میں سے بدبو نہ آ رہی ہو، دوسروں کو تکلیف نہ پہنچی ہو۔ دوسرے، پان، بیڑی، سگریٹ، گٹکا، ویمل، سفل، یہ جتنی چیزیں بھی نشہ آور ہیں اور جو کینسر کا بھی سبب ہیں، ان کو کھا کر تو مسجد میں آنا ہی حرام ہے۔ فرشتے ایسے انسان سے کوسوں دور نکل جاتے ہیں۔ جب تمہارے پاس تمہارے فرشتے ہی نہیں رہے تو نیکیاں کون لکھے گا؟ پڑھتے رہو نمازیں۔ تو اسی طریقے سے اس بات کا خاص خیال رکھنا چاہیے کہ صفائی میں ہم حد سے زیادہ بڑھنے کی کوشش کریں اور کوئی ایسی چیز کھا کر مسجد میں ہم داخل نہ ہوں جس سے بدبو آ رہی ہو۔ خاص طور سے بیڑی سگریٹ باہر پیتے رہتے ہیں اور جیسے ہی ان کو معلوم ہوتا ہے کہ اذان ختم ہو گئی ہے، جماعت کھڑی ہونے والی ہے، فوراً مسجد میں داخل ہو جاتے ہیں۔ اس حالت میں مسجد میں داخل ہونا حرام ہے۔ اسی طریقے سے واش روم میں دیکھنے کو ملتا ہے، وہاں پر بیٹھ کر بھی کچھ لوگ بیڑی سگریٹ پیتے ہیں، یعنی کہ جب تک وہ بیڑی سگریٹ نہیں پی لیتے ان کا پیٹ ہی صاف نہیں ہوتا، یہ لت انہوں نے پال رکھی ہوتی ہے۔ اب آپ خود اندازہ لگائیے کہ کتنی گندی چیز تم نے پال رکھی ہے کہ وہ تم کو لے کر واش روم میں چلی گئی۔ تو ایسی صفات اپنے اندر پیدا کریے جو تم کو لے کر جنت میں جائے، واش روم میں نہ جائے۔ اور پھر وہاں پر وہ جو بچا ہوا بیڑی کا یا سگریٹ کا پیچھے کا حصہ ہوتا ہے واش روم میں ڈال دیتے ہیں، وہ اوپر مینڈک کی طرح تیرتا رہتا ہے، عجیب لگتا ہے۔ سب کی عادات اور سب کی طبیعت مختلف ہوتی ہیں، لوگ بہت سے ان چیزوں کو برداشت نہیں کرتے اور اس واش روم کو یوز ہی نہیں کرتے، جبکہ ان کو بڑا تقاضا ہوتا ہے، واپس گھر جاتے ہیں، نمازیں ان کی چھوٹتی ہیں۔ تو یہ تمام چیزیں ایسی ہیں جو ہاتھ پکڑ کر آپ کو کوئی نہیں بتائے گا، یہ سب آپ کو اپنے سے خیال رکھنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پاکی صفائی پر بھی ہمارا دھیان جمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔